الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں ملک تجمل اسلام بیسیتی سیکرٹری مینیجنگ باڈی ادارہ حاضہ یعنی انگلش میڈیم اسکول لارنو، اور اس وقت آفس سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے میں یہاں کام کر رہا ہوں. جی سر، کل 10ویں جماعت کے نتائج سامنے آئے اور اس میں کافی سارے بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. اپنے اسکول میں آپ بتائیے گا کیا کچھ نتائج آپ کی 10ویں جماعت کے؟ بالکل جی، اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ آپ سے کچھ الفاظ بولوں اس رزلٹ کے حوالے سے، جی سب سے پہلے یہ بات کہ اصل میں مجھے مجبوراً اس وقت یہاں پہ آنا پڑا، کیونکہ جو ہمارے ادارہ حاضہ کے سرپرست اعلیٰ ہے وہ تعزیت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے ہیں، تو مجبوراً میں اس وقت آپ کے سامنے اس رزلٹ پہ بات کر رہا ہوں. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کل جو میٹریکولیشن کے اینول 2022-23 کے جو رزلٹس کا کل اعلان ہوا ہے، تو میں سبھی ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ایگزام میں کوالیفائی کیا ہے، اور جنہوں نے کوالیفائی نہیں کیا ہے ان کے لیے دعا ہے کہ آئندہ وہ بھی یعنی آنے والے ایگزام میں وہ بھی اس میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرے. یہی بات ہمارے اسکول کی، تو جو اس سیشن کے حوالے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ 50 اسٹوڈنٹس اپیئرڈ ان دی ایگزامینیشن اینڈ الحمدللہ our school got 100% رزلٹ. ابھی 50 کے 50 بچے ہمیں پاس ہوئے ہیں، اور اس میں سے 23 ڈسٹنکشنیں ہیں، اور 14 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 400+ مارکس حاصل کیے. جو ہمارے ٹاپر ہے وہ اس کا نام ہے امتجا رسول. اصل میں وہ مڑوا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن 4 سال سے اس نے اسی یعنی 6th سے تقریباً 6th سے اس نے اس اسکول میں ایڈمیشن کیا، تو وہی ہمارے ٹاپر ہے، اس نے 475 مارکس حاصل کیے ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا جو اسٹوڈنٹ اس باری 10ویں جماعت کا امتحان پاس نہیں کر پائے ان کے لیے آپ کی کیا کچھ میسیج رہے گی؟ میری میسیج ایز اے ٹیچر میری میسیج ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ڈس انکوریج نہ ہو اس سے. تو انسان زندگی کا دوسرا نام جو ہے وہ اسٹرگل ہے. آپ کچھ ڈاؤن آتے ہیں کیجیے، بالکل آپ محنت کیجیے، اور آئندہ جو آنے والا ایگزام آپ کا ہوگا انشاءاللہ آپ بھی وہ اسٹوڈنٹس بھی کامیاب ہوں گے اس میں سے. یہ جو سارا رزلٹ سامنے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ یہ جو سارا رزلٹ ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ لفظ کروں، سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں جو جے کے بوس نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے جو انہوں نے یعنی تقریباً اگست میں انہوں نے یہ سیشن چینج کرنے کا اعلان کیا تھا، اس سے کیا ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بری طرح اس سے متاثر ہوئے. یعنی انہوں نے اکتوبر نومبر کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی اور فل پریپریشن انہوں نے کی تھی، لیکن جب اچانک سے یہ اعلان ہوا کہ اب ان کا ایگزام مارچ میں ہوگا تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے. اور اس کے بعد دوسری بدقسمتی یہ رہی کہ جب مارچ میں ایگزام کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی جے کے بوس نے انفارچونیٹلی 2 زونز یعنی کہ ایک تو ہارڈ زون، دوسرا سافٹ زون. تو سافٹ زونز کا انہوں نے پہلے ایگزام کیا، تو اس کے بعد تقریباً 20-25 دن کے گیپ کے بعد ہارڈ زونز کا انہوں نے ایگزام کروایا. تو بدقسمتی سے ہمارا جو سارا زون وائلو کا جو سارا زون ہے وہ ہارڈ زون میں آیا، اور اس سے بھی ہمارے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ ڈسٹرب ہوئی. وہ رہی بات کریڈٹ کے حوالے سے، سب سے پہلے میں ایز اے یعنی ایک ادنا سا مینجمنٹ میں ایک ادنا سا یعنی ممبر ہوں میں، تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے اسکول مینجمنٹ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہر وقت ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ اس ادارے کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جن پیرنٹس نے یہاں اپنے بچوں کا داخلہ کیا ہے، جس غرض کے لیے انہوں نے یہاں پہ اپنے بچوں کا داخلہ کیا ہے، ہم اس میں پوری طرح کامیاب ہو سکے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے میں کنگریچولیشن دے رہا ہوں اپنی مینجمنٹ کو، اور اس کے بعد جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ہمارے سٹاف کو، جنہوں نے یعنی سرما میں بھی ہم نے ان سے کام لیا، ان کو ہم نے سرما میں بھی بیٹھنے نہیں دیا. یعنی اگرچہ ان کو یہاں کا جو سٹاف ہے وہ تنخواہ ہم اس کو نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کفافہ، یعنی بہت کم کفافے پہ وہ کام کر کے بھی اس طرح سے محنت کرتے ہیں، یعنی دن رات محنت کر کے وہ اس سکول کی ترقی کے لیے دن دگنی اور رات چگنی محنت کرتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کل میٹرک کا رزلٹ آیا اس کے نتائج آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ بھی حال ہی میں جو نیٹ کے ایگزامز
क्लोज हुए, उसमें से हमारा एक होनहार तालिब इल्म जो इसी स्कूल से निकला है, 2018 का शायद वो मैट्रिक का बैच था, मुसैब मुख्तार उसका नाम है, तो वो उसमें क्वालिफाई हुआ है, नीट एग्जाम में वो क्वालिफाई हुआ है, और मैट्रिक में वो 2 जोन यानी बिडर जोन और वायलो जोन दोनों जोनों में वो उसने टॉप किया इस स्कूल के अंदर। तो उसके अलावा भी एक और यानी जो गर्ल स्टूडेंट है वो भी शायद उसका भी लगता है कि उसके भी नीट में 500 प्लस है, वो भटपुरा से ताल्लुक रखती है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी उस नीट एग्जाम में तकरीबन उसके चांसेस है इंशाल्लाह वो भी आएगी। तो ये सारा क्रेडिट इस स्कूल के मैनेजमेंट और इस स्कूल के स्टाफ को जाता है। थैंक यू सो मच।